RGST کے. تو اب اس سٹیج پر میرا تو خیال یہ تھا, جو میرا اپنا تجزیہ تھا, کہ حکومت اس سٹیج پہ RGST کو لائے گی نہیں. کسی نہ کسی بہانے اس کو پوسٹ پون کروا دیا جائے گا 5-6 ماہ کے لیے, پھر کوئی ماحول پیدا کیا جائے گا. اب یہ کیا اس طریقے سے وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک دن گورنر صاحب اور لا منسٹر جو ہیں وہ پنجاب کے خلاف, اسی دن جو ہے وہ کراچی میں ذوالفقار مرزا صاحب. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اتنے ٹارگٹ کلرز ان کے پاس ہیں, حکومت ان کی ہے, تو پھر اس بات کا اعلان کرنے کے بجائے ان کے خلاف کوئی حکمت عملی اپنائیں. ان کو آپ نے جب پکڑا ہوا ہے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں اور ان تمام چیزوں کو آگے لے کے آپ کو جواب دینا بنتا ہے. ویسے نہیں تو کارروائی تو ان کے خلاف ہو رہی ہے. جو بھی اس وقت کسٹڈی میں ہے حکومت کی, ان کے خلاف تو کارروائی شروع ہو گئی ہے. یہ جتنے 60 ٹیررسٹ کا جو ذکر کر رہے ہیں, اور جس میں جو بھی جس کی بھی نمائندگی اس میں ہوتی ہو, ان سب کے خلاف جو رپورٹس ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں. اچھا, یہ دونوں تو, لیکن یہ دونوں تو یہ کہہ رہے ہیں, اعجاز صاحب اور مالک صاحب تو آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ نے یہ ڈرامہ کھڑا کیا ہے. آپ کو RGST کے ایک میں کلیئر کر دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے آرکسٹریٹ کر کے اور A to Z پلان کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو انہوں نے آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں اس کو. شامی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, شامی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے یا حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ڈرامہ کھڑا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈرامہ کر رہی ہے. اگر یہ حکومت اس طرح کا ڈرامہ کرنے کے قابل ہوتی تو آج ہماری صورتحال بالکل مختلف ہوتی. مجھے تو غالب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے, نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, بلکہ حکومت کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, کیونکہ جہاں حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں, بابر اعوان صاحب کیا کر رہے ہیں, یہاں سندھ میں کیا ہو رہا ہے, مرکز میں کیا ہو رہا ہے, یہ ایک اس طرح کی ایونٹس ہیں جو لگتا ہے کہ حکومت کو اپنی گرداب میں اور لیے ہوئے ہیں, اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. اور آپ یہ کہیں گے, کیا آپ اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کریں گے کہ پہلی دفعہ زرداری گیلانی حکومت کو ایک جینون در حقیقت سیاسی کرائسس جو ہے وہ درپیش ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو پوزیشن ہے اس میں درار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان اگر الگ ہوتے ہیں حکومت سے تو وہ وہاں حکومت کی میجورٹی ختم نہیں ہوتی قومی اسمبلی میں, لیکن اس کے بڑے سیاسی اثرات پڑیں گے کیونکہ مذہبی جماعتیں ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمان ان میں جا بیٹھیں گے ایک طرح سے دوبارہ, اور ان کے اپنے ایشوز ہوں گے. پھر خیبر پختونخوا میں اور ایک خاص مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی حکومت کے لیے. لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت کا اب دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ یا تو مولانا فضل الرحمان سے صلح ہو جائے اور یا پھر یہ نئی کولیشن بنانے کی تیاری کی جائے, اور اس میں مسلم لیگ قاف جو ہے اس کا رول بڑا اہم ہو جائے گا. اور مسلم لیگ نون بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کچھ نہیں کہے گی, کیونکہ اس وقت اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف میجورٹی ثابت کرنی پڑے گی. حکومت کو اپنی میجورٹی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شامی صاحب, اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور فیکٹر بھی ہے. وہ فیکٹر یہ ہے کہ کل ذوالفقار مرزا صاحب کی گفتگو کے بعد سے متحدہ قومی موومنٹ بھی بڑی رنجیدہ ہے, بڑی اسٹرینج ہے, اور کل ان کی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ کی کیا آپشنز ہیں اس موقع پہ؟ دیکھیے, متحدہ کے لیے فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ سندھ حکومت کو ختم کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. سندھ حکومت کے پاس ایک اپنی میجورٹی موجود ہے, وہاں پیپلز پارٹی اکیلی حکومت بنا سکتی ہے اور چلا سکتی ہے. اب اگر مرکز میں کچھ اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو سندھ اس سے متاثر نہیں ہوگا اسمبلی کی حد تک اور حکومت کی حد تک. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ جو کچھ ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا ہے, اور اس سے پہلے فاروق ستار صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس ایسے دہشت گرد موجود ہیں ان کے اندر. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے اشارے پر یہ کام ہو رہے ہیں یا لیڈرشپ کے بغیر ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ مافیا سٹورم موجود ہے
اور ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے ذوالفقار مرزا نے ذرا مختلف لہجے میں بات کی ہے، لیکن بات اتنی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ بات فاروق ستار صاحب بھی مانتے ہیں. تو ان جماعتوں کو مل کر صفایا کرنا ہوگا ان دہشت گردوں کا. یہ ضروری بات نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ہر جماعت کی لیڈرشپ کی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی شامی صاحب آپ وہ کہتے ہیں کہ فقیہ مصلحت بی سے وہ رندہ بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. یہ آپ کہتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان کا اور ذوالفقار مرزا کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ تو شعر بہت خوبصورت ہے. میں نہیں کر رہا مقابلہ، میں نہیں کر رہا، لیکن بہرحال میرے ساتھ رہیے تھا. میں کوئکلی تھوڑا سا پی ایم ایل کیو کے اس میں حوالے میں آتا ہوں. ادھر صاحب ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ بہت عرصے سے آل پاکستان مسلم لیگ بنانے کا ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ سرگرم ہیں، جس کا کہ آپ ڈرائیونگ انجن ہیں. اب یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں کہ تمام لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کی جو اہمیت ہے اس پورے سیاسی پولیٹیکل چیکر بورڈ میں وہ بہت بڑھ گئی ہے. اگر پی ایم ایل کیو پیپلز پارٹی کو جوائن کر لے، ٹھیک آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سیاست کے اندر تمام 50 سیٹیں وہ لے کے آ سکتے ہیں. آپشن جو ہے یہ تمام کھلی ہوئی ہیں، لیکن پی ایم ایل کیو کے اندر بھی دو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب، ایک کو لیڈ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جوائن کر لیں، اور ان کا پہلے دن سے یہ اوپن ایک سٹانس ہے. جب گورننس رول لگا تھا تو انہوں نے بڑی کوششیں کروا کے لگوایا تھا وہ، اور اس وقت بھی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ فارورڈ بلاک جو بیٹھا ہوا ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ وہ کسی طریقے سے واپس آیا تھا. لیکن اس میں ہم جیسے کچھ لوگوں نے مداخلت کی تو وہ پھر وہاں کے وہیں رک گئے تھے. اور اب بھی یہ پچھلے چند دنوں سے جو اس وقت ملاقاتیں ان کی چھپ کر ہو رہی تھیں، کچھ ایوان صدر میں اور کچھ باہر، اب دوبارہ وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کب شروع ہوا ہے؟ مجھے حیرانی نہیں ہوئی. کب شروع ہوا ہے؟ یہ پچھلے کوئی ایک ہفتے سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں. ایک ہفتے سے شروع ہوا ہے. ایک ہفتے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی اس قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. صاحب یہ تو صبح سے ہوا ہے. ہاں میں تو صبح کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ ہمیں خبر کوئی کچھ چند دن پہلے ملی تھی کہ بھئی اس قسم کے رابطے شروع ہوئے ہیں. اور لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں کہ پی ایم ایل کیو کے بہت سے ایم این ایز جو ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے ان کے کچھ تو ان کے ہم خیال لائک مائنڈڈ کے ساتھ ہیں. ایم این ایز جو ہیں ان کا واپس جانا بڑا مشکل ہے، اور کچھ ویسے ہی فیصل صالح صاحب. چودھری صاحب اس کے فیور میں کیوں نہیں ہیں؟ چودھری شجاعت کیوں نہیں اس کو فیور کرتے؟ چودھری شجاعت صاحب میرے خیال میں نظریاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ان کو اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی تلخی ہے اس قسم کی. لیکن ان کی ایک سوچ ہے کہ میں مالک آپ سے ایگری نہیں کر رہے، مالک ایسے ایسے کر کے سر ہلا رہے ہیں. نہیں، میں تو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. مالک اپنی بات کرے گا، مجھ سے شاید ان کو زیادہ ہی معلوم ہو. کیوں مالک آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پی ایم ایل کیو کے پاس ایک کھلا میدان ہے. دیکھیں پی ایم ایل کیو کا خیال ہے جو ان کی آئی کانٹ ٹیک نیمز، لیکن جب آپ ان کے ٹاپ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اتنا لمبا سروائیور نظر نہیں آ رہا ہے اس گورنمنٹ کا، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو 2.5 سال تو حکومت نے مکمل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ آگے 2.5 سال رہتی ہے کہ نہیں رہتی، وہ تو مکمل کر لیے سو کر لیے. بیکاز آپ یہ دیکھو کہ ابھی تک کرائسس ٹو کرائسس ہم موو کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کی ایک نیچرل مدت ہوتی ہے. میں کبھی یہ نہ میں نے آج تک کہا ہے کہ جی حکومت دسمبر میں گرے گی یا اگلے دسمبر میں گرے گی، یہ پتہ نہیں ہے. حکومتیں اس طرح نہیں گرتی، کسی وجہ سے جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی سروائیول کیا ہے، کیا وہ پروگریس کر رہی ہیں کہ بیسکلی سروائیو کر رہی ہیں. یہ گورنمنٹ ابھی سروائیو کر رہی ہے کرائسس ٹو کرائسس، لیکن ایک ایکومولیٹو افیکٹ ہے. بہت کرائسس اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اب جب ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ لیٹلی جب کرائسس ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس پہلے سے زیادہ شیکی نظر آتی ہے. وہ اس لیے کہ ایک الٹیمیٹ امپیکٹ ہو رہا ہے نا، کریڈیبلٹی کا ریزروائر پہلے ختم ہوا ہوا ہے، اکنامک حالات پہلے سے زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں. ہر چیز کا اب ایک میگنیفائڈ افیکٹ. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس کرائسس سے یہ حکومت نکل بھی چاتی ہے تو اس کے باوجود یہ حکومت پہلے سے زیادہ کمزور نکلے گی. آپ جے یو آئی ایف کو ریپلیس کر لیں پی ایم ایل کیو سے، جب اس سٹیج پہ پی ایم ایل کیو کو آپ لیں گے تو ان کے مطالبے جے یو ایف سے کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہی ہوں گے. پنجاب میں بھی چاہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. دراصل مالک صاحب کا خیال ہے کہ حکومت کچھ بھی کمپرومائز کرے اس سارے ڈرامے کے بعد حکومت پہلے سے زیادہ کمزور ہو کے نکلے گی. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کا بھی پرسپیکٹو لیں گے صورتحال پہ. بریک کے بعد